پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ناظرین، ہمارے لیے کسی بھی چیز کے استعمال کی زیادتی ہمیں مشکلات میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح زیادہ ادویات کا استعمال بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دور جدید میں ادویات کا استعمال بڑھ گیا ہے اور ان میں وہ ادویات بھی شامل ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ بس ان ادویات کا استعمال کریں جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ہو۔ ضرورت سے زیادہ ادویات کا استعمال بڑی عمر کے لوگوں کو بھی زیادہ متاثر کرتا ہے۔ عام طور پر جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے جسمانی افعال میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں یہ آپ میں خطرے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں ادویات کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ انفیکشن سے لے کر موت تک جا سکتے ہیں، کیونکہ باقاعدگی کے ساتھ ادویات کا استعمال آپ کے جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ تمام ادویات ہماری صحت پر ضمنی اثرات بھی مرتب کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری 5% آبادی میں الرجک رد عمل پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی ادویات کا استعمال بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ زیادہ دوائیں لینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مضر اثرات دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس سے ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری بھی بڑھ سکتی ہے اور اس میں بعض اوقات کمی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک جائزے کے مطابق 65 برس سے زیادہ عمر کے 91% افراد کم از کم ایک دوا لیتے ہیں، جبکہ 41% افراد 5 سے زائد ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ انہیں علم نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹرز نے کیا دوا تجویز کی ہے۔ اگر ایسا ہو تو دواؤں کے ایک دوسرے کے خلاف رد عمل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور ایسے میں وہ یہ دوائیں نہ لینے کی تجویز دیتے ہیں۔ ان کے مطابق بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات دماغ میں موجود رگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایسے میں بینائی کا متاثر ہونا، چکر آنا اور سوچنے کی صلاحیت میں کمی آنے کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ ادویات کے استعمال کے حوالے سے ہی اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ادویات ڈاکٹر عبید علی۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ماہر کیمیائی و حیاتی ادویات ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے آج ہم بات چیت کریں گے ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجیے، اور خود ہم بھی یہ چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ترقی کر رہی ہے، اور سائنس کے اس جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو ادویات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے، آپ کی نظر میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس سے کس طرح کے نقصانات ممکن ہیں؟ ادویات زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ادویہ کا رشتہ ایک امید سا رشتہ ہے کہ وہ امید دیتی ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو دوائیں پہلے اگر 100 سال پہلے 2 گولیاں استعمال ہوتی تھیں تو آج 200 گولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک انڈیویجول پہلے اگر 2 گولیاں کھایا کرتا تھا تو آج وہ 200 گولیاں کھاتا ہے، اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بقیہ جو 198 گولیاں ہیں یا پوری 200 گولیاں یہ فائدے کے لیے ہیں یا نقصان کے لیے ہیں۔ تو ہم ایک ہواؤں میں رہ رہے ہیں، ایک بھیانک نابینا دور میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی نابینا پن کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے نابینا ہیں۔ بہت ساری دوائیں ہم غیر ضروری طور پہ کھا رہے ہیں۔ جو دوائیں ہم غیر ضروری طور پہ کھا رہے ہیں یا کھلائی جا رہی ہیں، اس کے متوقع نقصانات تو ہمیں معلوم ہیں جو آ سکتے ہیں، اور وہ نقصانات جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، جو نامعلوم ہیں، ان سے ہمیں بغل گیر ہونا پڑتا ہے۔ آپ نئی بیماریاں، نئے مسائل سے روز نبرد آزمائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں اب ادویات کا زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے، تو اس کے کیا ریزن ہے؟ کیا کوالٹی وائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ادویات استعمال کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اب ان میں وہ اثر نہیں رہا جو پہلے 2 گولی استعمال کرنے پر اثر سامنے آ جاتا تھا، اب اس کی جگہ زیادہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں، یا اس کا کچھ اور ریزن ہے؟ دواؤں کی صرف کوالٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوالٹی تو ایک مسئلہ ہے خاص طور پہ ہمارے ریجن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ دواؤں کا محفوظ ہونے کا ہے، سیفٹی کا، دواؤں کے اثر کرنے کا ہے۔ ان سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دواؤں کو سمجھنے کا، کہ کیا واقعی یہ ضروری ہیں۔ ہمارے پاس جو وجوہات موجود ہیں اس کو ضروری سمجھنے کے لیے یہ مستند ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں۔ یہاں بہت بڑا ایک گرے زون ہے، یا آپ کہہ لیجیے بلیک اسپاٹ ہے، یا یہاں پر ڈیڈ اسپاٹ ہے، جو ہمارے فزیشین برادری ہو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ پڑھنے کو تیار ہے، نہ ان کے پاس پڑھنے کا وقت ہے۔ جو لوگ ان کو دواؤں کی معلومات دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے۔ آپ نے گریجویٹ ہیں، بیگ اٹھائیے، کمپنی نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کو سمجھائیے، ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے تو اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کیجیے اور دوا بکوائیے۔ جو دوا بکنے کے بعد 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد کیا ہوگا
وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر کچھ ہو جائے گا تو وہ قدرت کی مرضی, نہیں ہوا تو پھر وارے نے ارے صحیح ہے, دوا نے اثر کر دیا. ڈاکٹر صاحب، سیلف میڈیکیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں ترقی پذیر ممالک میں، بالخصوص اگر جنوبی ایشیائی ریجن کی ہم بات کریں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت مطلب عادت ہوتی ہے یا کامن چیز ہے کہ وہ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں میڈیکل سٹور سے، اور پھر وہاں پر جو وہ میڈیسنز دیتے ہیں اس کو بآسانی استعمال کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے، اور اگر نہیں تو اس سے کس طرح کے نقصانات ممکن ہیں؟ میں آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک دنیا کا جو مہذب ترقی یافتہ جو ممالک ہیں نا ہماری ادویاتی سائنس میں یا ادویاتی میدان میں، وہ یورپ، امریکہ، جاپان، یہ لوگ ہیں. تو وہاں پر دو طرح کی دوا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرسکرپشن ڈرگ جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے اور فارماسسٹ ڈسپینس کرتا ہے. ایک ہوتی ہے اوور دا کاؤنٹر ڈرگ جو آپ از خود خرید سکتے ہیں، از خود کھا سکتے ہیں. چونکہ وہاں کی عوام کو مکمل طور پر آگاہی مل چکی ہے کون سی دوا کتنی کھانی ہے جو اوور دا کاؤنٹر ہے، اور کب مریض ڈاکٹر کو کیا بتائے گا، کب مریض فارماسسٹ کو کیا بتائے گا، کیا پوچھے گا، کوئی خطرہ ہو تو کس کو رپورٹ کرے گا، کوئی مسئلہ ہو تو کہاں پہ جا کے وہ اپنا شکایت درج کرائے گا، اس کو ساری معلومات موجود ہیں. اب ہم نے ان کا یہ والا معاملہ لے لیا اوور دا کاؤنٹر کہ چونکہ اوور دا کاؤنٹر ہے تو پاکستان میں بھی اوور دا کاؤنٹر ہے، آپ کو گلی کوچوں میں ہر دکان پہ وہ مل جائے گی دوا. ایک ڈرگ ہے پرسکرپشن ڈرگ جو ڈاکٹر کا لکھنا اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے، فارماسسٹ کا ڈسپینس کرنا ذمہ داری ہے اور اس کا قانونی حق ہے. وہ بھی آپ کے پاس سرعام دستیاب ہیں. تو پاکستان کے مسائل دنیا کے مسائل سے زیادہ گھمبیر ہیں، یہاں کے خطرات زیادہ خطرات ہیں. میں ایک اور بات بھی عرض کروں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو دوائیں استعمال کی جا رہی ہیں یا دنیا میں جو دوائیں استعمال کروائی جا رہی ہیں اوور دا کاؤنٹر یا پرسکرپشن کے اوپر وہ مکمل مستند ہیں. سائنس میں بہت ساری معلومات نامعلوم ہیں، اور جیسے جیسے وہ معلوم ہوتی ہیں اس کو لوگ پریکٹس میں لے کے آتے ہیں. تو پاکستان میں دونوں مسائل جو ہیں وہ بڑی گھمبیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، یہ وہ ممالک ہیں جو یقیناً ترقی یافتہ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر ہم کمپیئر کریں ان کو جنوبی ایشیائی ریجن میں یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت کے حوالے سے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دی ہوئی جو ادویات ہوتی ہیں یا جو نسخہ تجویز کیا گیا ہوتا ہے ڈاکٹر کی جانب سے، وہ اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا ہم ان ویسٹرن کنٹریز میں یا ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار میں تبدیلی ہے؟ جبکہ یقیناً ایک سی اسٹڈیز ہوتی ہیں، ایک طرح کی پڑھائی ہوتی ہے، تو پھر طریقہ علاج میں کیا فرق ہے، اور اس کو ہم ترقی پذیر ممالک میں کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارا سماج ہے یا جو ہمارا محلہ ہے، یہاں پہ اونچ نیچ بہت ہے. زیادہ تنخواہ کماؤ گے زیادہ معزز ہو، ڈاکٹر ہو زیادہ معزز ہو، فارماسسٹ ہو تو ڈاکٹر سے کم معزز ہو. دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ ڈرائیور ہیں اور ایک ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو چیف ایگزیکٹو ڈرائیور کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، ڈرائیور سے مشورہ کریں گے، اور اسی طریقے سے ڈرائیور کو جو چیف ایگزیکٹو سے کام ہے وہ کرے گا. تو ایک یہی کوآرڈینیشن ہے دنیا بھر میں. فارماسسٹ کا اپنا ایک کام ہے، فارماسسٹ کی اپنی ایک معلومات ہے، فارماسسٹ کی اپنی ایک سمجھداری ہے، فارماسسٹ کا اپنا ایک پورا بیک گراؤنڈ نالج ہے. تو وہ جو فارماسسٹ کا نالج ہے اس سے ڈاکٹر بھرپور مدد اٹھاتا ہے. یہاں پہ ہم انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں ایک فارماسسٹ سمجھائے گا. ڈاکٹر کی نظر میں یہ ہے، فارماسسٹ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ میرا ڈومین ہے، یہ ڈاکٹر کیسے پرسکرائب کر رہا ہے مجھ سے بغیر پوچھے. تو ہم نے ایک ہیڈ انٹو سر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں. مریض کے مفاد میں ہم دونوں کو مل کر اپنے اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کرنی پڑے گی. سائنس کا دور ہے، سچائی کا دور ہے، حقیقت کا دور ہے، شواہد کا دور ہے، سائنسی طریقہ کار کے پیچھے جانے کا دور ہے. مریض کے مفادات میں ڈاکٹرز فارمیسی چونکہ اپنی فیلڈ میں بہت کم پڑھتے ہیں، انہیں صحیح فارمیسی پڑھنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ فارمیسی والوں کو بھی سچی فارمیسی پڑھنی پڑے گی. ہمیں ہواؤں سے بہت باہر آنا پڑے گا. اچھا، بہت سارے یہ بھی دیکھے گئے ہیں کیسز میں کہ تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، یعنی کبھی کوئی میڈیسن دے دی، اس کا اثر نہیں ہوا تو کچھ عرصے بعد اور ڈوز بڑھا کے دے دی، کچھ اور میڈیسنز چینج کر کے دے دی. تو یہ جو میڈیسن تجویز کی جاتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے، کیا ڈاکٹرز خود سے یہ میڈیسنز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لینی چاہیے، یا ڈاکٹرز کو بھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کے پیشنٹ کو کس طرح کی بیماری میں کیا دوا دی جانی چاہیے؟ میڈم صاحبہ، یہ جو شعور ہے نا، انسانی شعور، یہ پرانی معلومات کو خود بخود ذہن میں گھماتا ہے، پرانی معلومات سے سیکھ کر نئی معلومات بناتا ہے. تو جو آپ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنی پرانی معلومات کو سمجھنا پڑے گا، بیک گراؤنڈ نالج کو سمجھنا پڑے گا، اور ڈاکٹرز اور فارمیسی والوں کو مل کر اپنی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ واحد رستہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اندر موجود جو ویکیومز ہیں اس کو سمجھیں پہلے، اور اس کے بعد اپنی آنے والے رستوں کو طے کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں.
اچھا، ایک بڑا ریزن ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا بڑھتی عمر کے افراد کے ساتھ کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے سپلیمنٹس یا ملٹی وائٹامنس کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ ان کے وہ تمام تر اعضاء اس طرح سے ریگولیٹری فنکشنز نہیں سر انجام دیتے جس طرح سے نوجوانی کے دور میں یا ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ملٹی وائٹامنس یا اس طرح کے سپلیمنٹس لینا درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے کیا منفی اثرات ہیں؟ بالکل اس مفروضے کو رد کرتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں. یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ کی عمر گزر رہی ہے تو آپ کو دوا کی ضرورت ہے. آپ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ باڈی کے اندر کوئی دوا لے رہے ہوں، کوئی بھی کیمیکل، یا کوئی جنرل رولز آپ کو بتا دوں، تو باڈی ایک آنے والے کیمیکل کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، دوست نہیں سمجھتی. باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اور جب ریئیکٹ کرتی ہے کچھ ریئیکشن آپ دیکھ پاتے ہیں، کچھ ریئیکشن آپ دیکھ نہیں پاتے. کچھ ریئیکشن کے اثرات فوری طور پہ آ جاتے ہیں، کچھ ریئیکشن کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجئے. دوا کی جب ضرورت ہوگی، ڈاکٹر سمجھے گا مناسب تو پرسکرائب کرے گا. پہلے ہی پاکستان میں ڈاکٹر خواہ دوا پرسکرائب کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے از خود یہ ذہن میں بیٹھا لیا کہ میں نے دوا کھانی ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ باڈی کی فزیولوجی ہے. باڈی کی فزیولوجی کو کام کرنے دیجئے، اس کے کام کو خیر مقدم کیجئے. کبھی کبھی بخار آ جائے تو اس کا خیر مقدم کیجئے، کھانسی ہو جائے تو خیر مقدم کیجئے، نزلہ ہو جائے، موشن ہو جائے، پسینہ آنا شروع ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. آپ کا باڈی فنکشن کر رہا ہے، باڈی کا ڈیفینسو میکینزم فنکشن کر رہا ہے، اس کو دبائیے نہیں. باڈی کے ڈیفینسو میکینزم کو دبائیں گے، یاد رکھیے آپ کسی بڑے خطرے کو مول رہے ہیں جو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں آئے گا ضرور. تو آپ باڈی کے ڈیفینسو سسٹم کو از خود جو اللہ نے ترتیب دیا ہے. کبھی آپ نے گائے بھینس کو دیکھا کتنی دوا کھا رہی ہوں؟ کبھی آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا کہ دوا کھا رہے ہیں؟ وہ لوگ کیوں زندہ ہیں؟ وہ لوگ کیوں زندگی اچھی گزار رہے ہیں؟ اس بات کو مشاہدہ کیجئے، اس کو سمجھیے، ڈیپ ڈائیو لگائیے اور نیچے جا کے سو سمجھیے کہ گائے بھینس چڑیا بلی ان سب کے خون میں کیوں وائٹامنس موجود ہیں، کہاں سے وائٹامنس آ رہے ہیں. تو باڈی کے جسم کو کام کرنے دیجیے. کام کو روکیں گے، کل کا صورتحال یقیناً ہولناک ہوگا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے حوالے سے ماہر کیمیائی و حیاتیاتی ادویات ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک معمولی سی بیماری اگر کوئی اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بالخصوص اگر کسی کو فلو ہو جائے، کسی کو فیور ہو جائے، کسی کو ہیڈ ایک ہو، کوئی ایسی ہلکی پھلکی بیماری ہو، اور وہ ان چیزوں کی، ان بیماریوں کی ادویات استعمال کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد کچھ ریزنز ایسے سامنے آتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا جو ہے وہ بیماری جنم لے رہی ہے جسم میں، یا پھر کوئی اور بڑا مسئلہ بن گیا ہے صحت کے اعتبار کے حوالے سے. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کبھی کسی ہلکی بیماری کے لیے، کسی چھوٹی بیماری کے لیے لی جانے والی میڈیکیشن کسی بڑی بیماری کا سبب بن گئی ہے؟ جی، ادویات بہت طاقتور ہیں. ایک گولی آپ کو خودکشی پر آمادہ کر سکتی ہے، ایک گولی آپ کو دوسرے کی جان لینے پہ آمادہ کر سکتی ہے. گولی کا ایک حصہ آپ کے دل کو کی وائبریشن کو ڈیمیج کر سکتا ہے. ایک کیمیکل. ادویات بہت طاقتور ہیں. یہ ادویات صرف اور صرف زہر ہیں. صرف اس صورت میں یہ زہر نہیں ہے جب صحیح طور پر ڈائگنوز کر اس کو پرسکرائب کیا جائے، صحیح مقدار میں، صحیح وقت میں. ادویات بہت طاقتور ہیں. ادویات بہت طاقتور ہیں. یہ بڑے سے بڑے آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہیں، طاقتور سے طاقتور آدمی کے حواس ختم کر دیتی ہیں. تو ادویات تو بہت طاقتور ہیں. میرا خیال ہے ادویات میں بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اکثر ہم نے دیکھا کہ بخار یا جسم درد کے لیے کھائی جانے والی ادویات کچھ عرصے تک تو اثر کرتی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہی میڈیسنز جتنی مقدار میں پہلے لی جا رہی تھیں اس مقدار میں وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی، وہ اثر نہیں کر رہی جو اس سے پہلے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا. تو یہ آخر میڈیسنز اپنی افادیت وقت کے ساتھ ساتھ کیوں کھو دیتی ہیں؟ دیکھیے، دوائیں اثر نہیں کرتی چونکہ ہم عمومی جواب دے رہے ہیں، بہت سائنٹیفکلی کسی پہ نہیں جا رہے. جب آپ کسی چیز کو بھی مستقل کریں گے تو باڈی اس کے خلاف اپنا ایک قوت بنا لے گی جو اس کو نلیفائی کر رہی ہوگی. اینٹی بائیوٹک کے معاملے میں دیکھیں ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ اینٹی بائیوٹک کھائیں، جراثیم کو اثر نہیں پڑتا، انفیکشن ختم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ باڈی کے فزیولوجی کو بھی ڈسٹرب کر لیتے ہیں. بار بار آپ نیند کی دوا کھائیں گے تو پھر برین اس دوا کے خلاف کام کرے گا اور پھر آپ کو نیند نہیں آنے دے گا. تو آپ دوائیں ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لیتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری ایک اور وجہ ہے جو میری نظر میں شاید خوش قسمتی بھی ہے کسی اینگل سے. اگر آپ کی دوائیں غیر معیاری ہوں، اگر آپ کی دوا پیٹ میں جا کے ایبزارب ہی نہیں ہو رہی ہو، گھل نہیں رہی ہو، الگ نہیں ہو رہی ہو، خون میں دستیاب نہیں ہو اپنا اثر دینے کے لیے، یا پھر آپ کی دوا جو آپ نے کھائی ہے اسی وقت آپ نے کوئی ایسی دوا کھائی ہے جس کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہو رہا ہو، آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہو.
دیکھیے دوا تو ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے نا اکیلے میں کہ بھائی یہ ہے پیراسٹامول یا یہ ہے آئبوپروفین یا یہ ہے ڈیکلوفیناک سوڈیم، لیکن اس کو مختلف کیفیات میں، مختلف لوگ میں، مختلف عمر میں، مختلف بیماریوں میں، مختلف دواؤں کے ساتھ، مختلف کھانوں کے ساتھ، مختلف موڈ میں، مختلف موسم میں اس کے اثرات کیا ہیں، سب کا ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا، اس سب پہ ہم نے ایکسپریمنٹ تو نہیں کیا. تو یقیناً ان معاملات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ان نامعلوم کو معلوم کرنا پڑے گا. اگر دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ دوائیں ہو سکتا ہے غیر معیاری ہوں. دوسری بات یہ کہ شاید آپ کا باڈی کا ڈیفینسو میکانزم اس دواؤں کے خلاف کام کر رہا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس دوا کے ساتھ اور جو چیزیں لے رہے ہیں، چاہے اور دوسری جو ڈیزیز ہے وہ اس دوا کو کام کرنے سے روک رہی ہو. الگ الگ کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن بیماریوں کو ڈائگنوز کر کے میڈیسنز دی جاتی ہیں، اور جس طرح سے ہم بات کریں کہ جی جدید سائنسی دور ہے یہ، تو اس میں یقیناً کسی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے پہلے مختلف اقسام کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی میڈیکیشن ہوتی ہے. لیکن کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو میڈیسنز دی جا رہی تھیں وہ دراصل اس لیے نہیں تھی، مسئلہ کچھ اور تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ بیماری ہی صحیح طور پہ ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی، پھر اس پر میڈیسنز غلط دے دی گئیں، وہ آگے چل کر اور بڑا مسئلہ بن گئی. تو یہ جو ایک مسئلہ خاص کر کے ہم ترقی پذیر ممالک کا ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں روپیہ اسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ پہلے ایک چیز کا علاج کرتے رہے پھر دوسرے چیز کا علاج کرانے لگ جائیں. تو اس کا آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ یہ طریقہ کار کیوں ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے؟ پاکستان میں چونکہ نظام نہیں ہے، کوئی لال لائٹ کراس کر رہا ہے تو اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہری لائٹ کے اوپر رک کے بیٹھا ہوا ہے، تو نظام نہیں ہے، افراتفری کا ماحول ہے. تو اس میں یقیناً یہ ساری باتیں پنپ سکتی ہیں، جگہ پا سکتی ہیں. اگر جو ڈائگنوسس کے لیے ہم ابھی بھی سائنٹیفک میدان میں نا، ہم ایک سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں ہمارے مٹھی میں چند پانی کے ٹکڑے ہیں، پانی ہے، تو ابھی تو ہم پورا اللہ میاں کے نظام کو سمجھ نہیں پائے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ سرا ملتا ہے، پھر نیا سرا آ جاتا ہے. وہ جو سرا ہمیں ملا ہے اس سے مختلف بیماری کا تعاقب کرتے ہیں اور کہیں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سارے ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کٹ موجود نہیں ہے کہ ہم ساری ڈائگنوسس کر لیں. ہمیں ایک معقول انداز اپنانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سی بیماری ہے. پھر ہم کسی وجوہات کی بنیاد پر، کسی شواہد کی بنیاد پر، کسی اثرات کی بنیاد پر کسی بیماری کا تعین کرتے ہیں اس کے لیے، اور اپنی ججمنٹ کی بنیاد پر پھر وہ ڈرگ پرسکرائب کی جاتی ہے. اب اگر اندھا دھن آپ ڈرگ پرسکرائب کر رہے ہیں، سنی سنائی بات پر پرسکرائب کر رہے ہیں، بغیر پیشنٹ سے ملے ہوئے، بغیر اپنا ذہن لڑائے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر موضوع کو سمجھے ہوئے، بغیر حالات کو جانے ہوئے، نہ آپ حالات جانتے ہیں، نہ موضوع سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اور نہ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، نہ کسی کو عزت دیتے ہیں، نہ مریض سے سنتے ہیں، تو پھر تو آپ ایک ہوائی فائر کر رہے ہیں. ہوائی فائر ہر دفعہ فائدہ نہیں پہنچاتا، اکثر نقصان پہنچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ادویات کا زیادہ استعمال لوگوں میں مختلف اقسام کے دماغی امراض کا بھی سبب بن رہا ہے؟ اب یہ جو پچھلی جو صدی ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے کیا مشاہدات تھے، ان کی یادداشت کیسی تھی، مگر اس صدی جس میں ہم گزر رہے ہیں، جو وقت گزر رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں جو آپ کی ایک عمر گزرنے کے بعد، ایڈلٹ ایج آنے کے بعد 50 سال کی عمر میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں میں کامن سی بات ہے کہ وہ امیجیٹ میموری جو ہے ان کی وہ خراب ہو رہی ہے. پرائمری میموری نہیں، امیجیٹ میموری خراب ہو رہی ہے. اور الزائمر جو بھولنے کی بیماری ہے، اس کی وجوہات اب ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو الزائمر کی وجہ دوا ہے یا باڈی کا ڈیفینسو میکانزم ہے، اس کو یعنی کہ ایگزیکٹلی وہاں تک پہنچنا، میرا خیال ہے کہ بہت سارے اس میں وجوہات ہیں الزائمر کی. اسی لیے ہم اس کے ٹریٹمنٹ پر اپنا وہ ایجاد نہیں کر پا رہے ٹریٹمنٹ، اور اس میں یہی رکاوٹ ہے کہ ہم اس بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے. پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا بیماری کا بڑھنے کا جو روٹ ہے، جو اس کا فریم ہے، جو اس کا روڈ ہے، وہ کیا ہے. تو جب تک ہمیں روڈ، اس کی روٹ، اس کا فریم سمجھ میں نہیں آتا، اس کا پاتھ وے سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت ہم اس پر حاوی ہونا مشکل ہوگا. اچھا، اینٹی بایوٹک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے جاننے والوں کو بتا دیجئے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز اینٹی بایوٹک کا کورس کرا رہے ہوتے ہیں جو 3 یا 5 دن پر محیط ہوتا ہے. تو کیا اس کے نقصانات زیادہ اور اس کے فوائد کم ہیں؟ دیکھیں، اینٹی بایوٹک ایک کیمیکل ہے جو جراثیم کو مارتا ہے. تو اب آپ نے باڈی میں جب بھی کیمیکل لیں گے تو باڈی میں جو فائدہ مند جراثیم ہیں وہ بھی سارے مر جائیں گے. کیونکہ اینٹی بایوٹک کے پاس تو عقل اور دل نہیں ہے کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا. وہ تو آپ نے ایک فائرنگ کر دی ہے تو اندھا آنکھوں میں پٹی باندھ کر تو اپنے ہوں چاہے غیر ہوں سب مریں گے. تو پیٹ میں بہت سارے فائدہ مند جراثیم موجود ہیں، وہ سارے مر جاتے ہیں. جو فائدہ مند جراثیم جو کام کرتے ہیں اس کے لیے باڈی کو پھر گڑگڑانا پڑتا ہے، باڈی کو سسکنا پڑتا ہے، پھر جا کے فائدہ مند جراثیم آتے ہیں، یا آپ اس کے صورتحال میں وائٹامن کھا رہے ہوتے ہیں، مختلف گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو سپورٹ مل سکے. ایک تو یہ مسئلہ ہے اینٹی بایوٹک کے استعمال کا اگر آپ خام خواہ کھا رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اینٹی بایوٹک کھائیں گے
تو وہ جو جراثیم، ہر جراثیم کو زندہ رہنے کا حق ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اینٹی بائیوٹک کو باڈی سے باہر نکال دیتا ہے، اپنی باڈی میں آنے سے کے ساتھ فوراً باہر نکال دیتا ہے، یا باڈی میں اگر آ جاتی ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، یا اپنے اندر ایسی قوت ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو اگر اینٹی بائیوٹک ایسی قوت ڈیولپ کر لے یا باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے یا اس کیمیکل کو توڑ دے، تو پھر یہ جراثیم سوسائٹی کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اب سوسائٹی میں اگر یہ جراثیم پھیلیں گے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ میں، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں، ایک گلاس سے تیسرے گلاس میں، تو پھر اس کو وہ والی دوائیں اثر نہیں کریں گی جو آپ نے خام خواہ میں کھا کر جراثیم کو مضبوط کر دیا اور اس کے خلاف اس میں مزاحمت ڈیولپ کر دی۔ چلیں آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آخر ایک عام انسان، ایک عام آدمی صحت مند زندگی کیسے گزارے اور ادویات یا ڈاکٹرز یا علاج معالجے کی صورتحال سے جو ہے وہ کس طرح سے خود کو محفوظ بنائے کہ اس کو ڈاکٹرز کے پاس نہ جانا پڑے یا میڈیسنز یوز نہ کرنی پڑے، ہمیں کس طرح کا طرز زندگی اپنانا چاہیے؟ میں بہت کمزور سائنسی طالب علم ہوں، لیکن لائسنس رکھتا ہوں فارمیسی کا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، تو اس لائسنس کے سہارے میں یہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی کیمیکل جو آپ کے باڈی میں جا رہا ہے، چاہے وہ دوا کی صورت میں، چاہے ہوا کی صورت میں، چاہے کھانے کی صورت میں، کیمیکل، پیور کیمیکل، تو اس کے یقیناً اثرات ہیں۔ اب وہ اثرات میجریبل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک سیکنڈری سوال ہے۔ جیسے ہی باڈی میں کیمیکل جاتا ہے، باڈی اس کیمیکل کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے، نکالنے کی کوشش کرتی ہے، تو باڈی سے جھگڑا کرتی ہے اور نکال رہی ہوتی ہے۔ اس جھگڑے کی کوشش میں کچھ چیزیں اور باڈی کی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور اگر باڈی جھگڑے میں ہار جائے تو پھر نئے مسائل آتے ہیں۔ میری نظر میں بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کینسر پھیلنا کیا مسئلہ ہے، جو کڈنی فیلئر کا مسئلہ ہے، جو کارڈک آپ کا مسئلہ ہے ارسٹ ہونے کا، اور اس کے علاوہ جو ٹراٹوجینک ایفیکٹ ہے بچوں کے ٹیڑے میڑے پیدا ہونے کا، ان میں دواؤں کا اچھا خاصا کردار ہے، دوائیں کی کوالٹی کا کردار ہے، دواؤں کی سیفٹی کا کردار ہے، اور ہوائی دواؤں کے استعمال کا کردار ہے۔ ایک ایک کر کے کبھی کسی موضوع پہ بات کریں گے تو ہم ایک ایک دوا کو سامنے رکھ کر بتائیں گے کہ یہ کردار کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ماہر کیمیائی و حیاتیاتی ادویات ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے، اور ہم نے کچھ بات چیت کی ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے حوالے سے جو فائدے سے زیادہ نقصانات کا سبب بن رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادویات کا زیادہ استعمال ان کو فائدے سے زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری تک وہ بآسانی ان ادویات کے استعمال سے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔